میر کو اردو غزل کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر نے اردو غزل کو ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا۔ ان سے پہلے ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی نے ملک دکن میں سخن کا چراغ روشن کیا تھا۔ ولی اور سراج کے بعد میر نے شمالی ہندوستان میں شاعری کی ایک عظیم الشان روایت قائم کی۔ دیکھتے دیکھتے ان کے اشعار کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ ان کا یہ دعویٰ غلط نہیں تھا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میر 18ویں صدی کے شاعر تھے، مگر ان کے بعد کی ہر صدی میں ان کے نام اور کلام کا ڈنکا بجتا ہے۔ میر صاحب کے شعر عوام اور خاص سب کا دل اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا، اور خود میر صاحب جو یہ فرماتے تھے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اپنی محبوب بستی دلی سے دور لکھنؤ شہر کے ایک ویرانے میں ریلوے لائن کے کنارے آتی جاتی گاڑیوں کے شور میں ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ آج بھی میر کے اشعار پڑھتے وقت کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آج کی صورتحال کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ شعر کہے ہیں۔ ان کے یہاں ایک عجیب و غریب شان ملتی ہے کہ اردو کے دوسرے بڑے شاعروں نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کو غالب اور اقبال کے نقاد تو مل جائیں گے، ایسے نقاد بھی جو ان کی عظمت کو بہت زیادہ، اس کی عظمت کے بہت قائل نہیں ہیں، لیکن خود غالب نے میر کو جس طرح خراج پیش کیا ہے، یا دوسرے میر کے بعد آنے والے شاعروں نے جس طرح ان کو خراج پیش کیا ہے، وہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب ہر ایک سے اپنے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص ہمت نہیں کرتا کہ ان کی زبان کے بارے میں، ان کی فکر کے بارے میں، ان کی مجموعی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے ان کے احترام میں کمی آتی ہو۔ اس وقت ہمارے سامنے میر کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے دو مشہور اور برگزیدہ اصحاب جو آئے ہیں سامنے، ایک تو پروفیسر شہپر رسول صاحب ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں پروفیسر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ دوسرے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر احمد محفوظ صاحب۔ ڈاکٹر احمد محفوظ صاحب نے بہت کم عمر میں بحیثیت شاعر اپنی ایک جگہ بنا لی ہے، بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ شعر کہنے کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ کلاسیکی ادب پر نظر بہت اچھی رکھتے ہیں، اور میر کے کلام کو ایڈٹ کرنے کا کام ان کے ذمے کیا تھا نیشنل کونسل نے۔ 2 جلدیں اس کی آ چکی ہیں، تیسری جلد بھی اب تقریباً مکمل ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے میر کے کلام کو ترتیب دیا ہے وہ بہت لوگوں کو پسند آیا اور اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ بات ہم شہپر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ بہت سے شاعروں کو آپ پڑھاتے ہیں، میر صاحب اپنے بارے میں خود بھی کہتے ہیں، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسو کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ تو یہ کیا ہے، سر دھننے کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی میر کی باتوں میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ میر صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آگے لوگ شعر پڑھیں گے تو کہیں گے کوئی رفتہ بسیارگو تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کو ہر طریقے سے ہر زمانے میں یاد برسوں رہیں گی، یہ باتیں ہماری یہاں رہیں گی یاد، یہ باتیں ہماری یہاں۔ تو یہ ایسی کیا بات ہے کہ میر ہمیں اتنا کیوں یاد آتے ہیں؟ میر کی شاعری کا جو کینوس ہے وہ بہت وسیع ہے، اور ان کے کہنے کا جو انداز ہے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں، عام طور پہ نقاد یہ کہہ دیتے ہیں کہ میر کی شاعری بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب اس پہ غور کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی تہیں کھلتی ہے۔ تو گویا میر نے زندگی کو پوری طریقے سے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور کہنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں یاد رہیں گی، چونکہ آج بھی ان باتوں کا بہرحال کوئی نہ کوئی محل ہے، جواز ہے۔ محفوظ صاحب، ایک میر صاحب کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ طرف ہونا میرا مشکل ہے میر، اس شعر کے فن میں قبو ہوتا ہے ایک سودا سو وہ جاہل ہے کیا جانے۔ تو سودا جیسے باکمال شاعر کو، اپنے ہم عصر کو، یا یہ کہ اور بہت کسی کو خاطر میر صاحب نہیں لاتے۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اس عہد کی 18ویں صدی کی پوری غزل گوئی کا مطالعہ کرتے ہیں تو میر آپ کو کن معنوں میں دوسرے غزل گویوں سے مختلف دکھائی دیتے ہیں؟ 18ویں صدی جن 2 سب سے بڑے شاعروں کے حوالے سے جانی جاتی ہے، تو اس میں میر کے ساتھ ان کے مقابل جو ہے وہ سودا ہے، اور ہمارے تذکرہ نگاروں نے بھی عام طور سے ان دونوں شعراء کو ایک دوسرے کا مقابل قرار دیا ہے، یعنی سودا اور میر کو یہ کہا کہ صاحب یہ سب سے بڑے شعراء ہیں،
لیکن یہ فرق بھی کیا کہ میر جو ہے وہ سودا سے فوقیت رکھتے ہیں سودا پر غزل اور مثنوی کے میدان میں، اور سودا جو ہے وہ میر صاحب پہ فوقیت رکھتے ہیں قصیدہ اور حجو کے میدان میں۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 18ویں صدی میں بھی میر کی جو عظمت رہی ہے اس میں عام طور سے لوگوں نے یہ مانا کہ میر صاحب جس بلندی پر ہے وہاں تک گویا سودا بھی نہیں پہنچتے۔ یہ ایک دو تذکرہ نگاروں نے تو یہ کیا کہ سودا کو میر کے برابر رکھا، لیکن میر کی عظمت جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ میر کو خدائے سخن جو کہا گیا تو میر کے علاوہ اور کسی کو نہیں کہا گیا۔ تو اس طرح سے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو روایت 18ویں صدی میں غزل کی بن رہی تھی بلکہ بن چکی تھی، اس روایت کو بالکل آخری بلندی تک پہنچانے میں، خاص طور سے غزل کی روایت کو، میر نے جو کارنامہ انجام دیا وہ میرا خیال ہے کہ 18ویں صدی کے اور کسی شاعر سے ایسا نہیں ہو۔ اچھا ایک بات شہپر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ میر کا زمانہ بھی ہر زمانہ پریشانی کا زمانہ ہوتا ہے، ہمارا زمانہ بھی ہے، لیکن میر صاحب کے زمانے میں تو بیرونی حملے ہوئے، احمد شاہ ابدالی و نادر شاہ اور یہ سب سلسلہ۔ ایک کہنا چاہیے دلی کی زندگی بڑی بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ حکومت کو استحکام حاصل ہے، نہ ہماری معاشرتی زندگی کو استحکام حاصل ہے، ایک انتشار سا برپا ہے، اور میر صاحب نے اس کا بہت گہرا اثر لیا، اور میر صاحب معاش کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں دلی چھوڑ کے لکھنؤ بھی گئے۔ لکھنؤ گئے اور وہاں جب پہنچے تو ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے ایک بہرحال مذاق بھی بنایا کہ جس ہولیے میں گئے تھے پرانی وضع کا، اس پر انہوں نے وہ شعر کہا تھا بہت مشہور، آپ سنائے کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اس اجڑے دیار میں میر صاحب نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ گزارا، آگرے سے دلی آ گئے تھے اور یہاں آ کر کے وہ بسے اور رہے اس زمانے میں۔ لکھنؤ پہنچے تو وہاں بھی کسی کو خاطر میں میر صاحب نہیں لاتے تھے، لیکن ان سب پریشانیوں کے نتیجے میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ میر صاحب کے ہاں دکھ کا، درد کا، پریشانی کا احساس بہت ہے۔ لوگوں نے کہا صاحب میر کی شاعری آہ اور سودا کی شاعری واہ ہے۔ ایک شعر جو بہت ایسے موقعوں پر دہرایا جاتا ہے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ تو یہ بتائیں آپ، بھائی مجھے تو میر صاحب کے ہاں ایک بڑی مردانگی، بڑا تنتنا، اور کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب کو زندگی کی عظمت کا اور زندگی کی ساری مظاہر جتنے ہو سکتے ہیں، مینیفیسٹیشنز جتنے ہو سکتے ہیں، ان سب سے بڑی گہری دلچسپی ہے، یعنی انسانوں ہی سے نہیں، جانوروں سے بھی دلچسپی ہے میر صاحب کو، جانوروں سے، پرندوں سے، ہر طرح کے لوگوں سے، یہ سب رہے۔ زبان کے معاملے میں البتہ وہ حساس بہت تھے، اور اپنی زبان کی بڑائی کا اور مختلف ہونے کا ان کو بہت۔ آپ بتائیں محفوظ صاحب خاص طور پر اس سلسلے میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میر کی جو بہت سی انفرادیتیں ہیں، ان میں خاص پہلو یہ ہے کہ میر کی پوری شاعری کو اگر ہم مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ زندگی کے اتنے مظاہر نظر آتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی اپنی تمام رعنائیوں، رنگینیوں، اچھائیوں، برائیوں، تمام چیزوں کے ساتھ اس شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یہ بات یہ الگ ہے کہ بعد میں کچھ لوگوں نے میر کو، کچھ کیا بلکہ زیادہ تر لوگوں نے میر کو کچھ محدود پہلوؤں کے ساتھ دیکھا اور سمجھا، جس کی بنا پر یہ خیال مشہور ہو گیا کہ میر کے ہاں صرف آہو 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 درد ہے اور غم ہے، رنج ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میر کی پوری شاعری کو عام طور سے، جیسا کہ شہپر صاحب نے بھی فرمایا کہ میر کی پوری شاعری کو عام طور سے نہیں دیکھا گیا، اور جیسا کہ ابھی یہ آپ نے فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور سودا کا کلام واہ ہے، یہ جملہ بھی آب حیات سے چلا۔ محمد حسین آزاد نے یہ جملہ لکھا اور یہ جملہ اتنا مشہور ہوا گویا پورے میر کو صرف آہ اور درد کے۔ اسی طرح جیسے یہ ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب صرف رونا دھونا ہی ان کے ہاں مچا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح کے شعر جب وہ کہتے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، یا یہ کہ گویا کہ کہنا چاہیے کہ درد و غم لاکھوں کی یہ جمع تو دیوان کیا، تو ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم لاکھوں کی یہ جمع۔ تو ایک کہنا چاہیے کہ درد اور غم کے تجربے کا ادراک جو ہوتا ہے
اس کے بغیر تو دنیا کی کوئی بڑی یعنی کہنا چاہیے شاعری کوئی بڑا ادب وجود میں نہیں آتا. دکھ کا تو ایک ادراک ہونا چاہیے. مہاتما گوتم بدھ نے تو کہا تھا کہ سروم دکھا، سب کچھ دکھ ہے. دکھ سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن دکھ کے ادراک کے معنی یہ نہیں کہ وہ آدمی زندگی میں سکھ کے، شانتی کے، خوشی کے جتنے پہلو ہیں ان کی طرف سے اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں. چنانچہ میر صاحب کے ہاں بھی ایسے اشعار بہت ملیں گے جس میں بہرحال یہ کہ دنیا بھر کی چیزیں. اچھا امیر صاحب کے ہاں تو زبان کے کچھ ان کی زبان اور ان کے امیجز کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں. ڈاکٹر صاحب میر کا ایک کہا گیا کیفیت کا شاعر. اگر کیفیت جو ہے وہ ایک ہی کیفیت، غم کی کیفیت یا رونے دھونے کی کیفیت ہی زندگی کا نام ہوتا تو وہ تو یک رخا شاعر ہو جاتا. اس کی شاعری تو بہت ہم رنگ ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو میر کے یہاں نظر نہ آتا ہو. زبان کا معاملہ یہ ہے کہ میر نے عام طور پہ جو خیال پیدا ہوا کہ بہت آسان شاعر ہے، بڑا سہل شاعر ہے، تو جس طرح زبان کو اس نے برتا ہے اور جیسا قادر تھا اس زبان پر. لیکن اگر دیکھا جائے بہت وسعت کے ساتھ تو میر نے فارسی کی بعض تراکیب، بعض محاورے جو ہے ان کو ترجمہ کر لیا ہے اردو میں اور پھر استعمال کیا اپنے اشعار. ناصر کاظمی جو ظاہر ہے کہ آزادی کے بعد کے سب سے بڑے غزل گو ہیں، سب سے معروف غزل گو ہیں، پسندیدہ غزل گو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میر کی شاعری کا شب چراغ جو ہے وہ ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے آگے جانے کا، لیکن صرف دوسرے چراغ کے سہارے آدمی زندگی کا سفر پورا نہیں کر سکتا، اپنا چراغ بھی پاس ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میر کے زمانے کی رات ہمارے زمانے کی رات سے آ ملی ہے اور اس میں یادوں کے بہت سے قافلے کھو گئے ہیں. میری نظر میں تو بہرحال سب سے بڑے غزل گو فراق صاحب، کہ فراق صاحب نے میر سے بڑا گہرا اثر لیا ہے اور فراق صاحب میر کے بہت قائل تھے. اور فراق صاحب نے بہت سے شعر ایسے کہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ میر صاحب کو اچھی طرح جذب کیے بغیر شاید نہیں کہے جائیں. آپ بتائیں اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ میر کے بارے میں ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ میر کی غزلوں میں خاص طور سے جو تباہی اور بربادی یا شخصیت کی جو شکست و ریخت ہے وہ میر کی ذاتی شکست ہے. تو اس سے تو میرا خیال ہے کہ اب لوگ اتفاق نہیں کرتے کہ میر کی ذاتی شکست نہیں ہے بلکہ وہ پورے عہد کی ہے شکست. اور دوسری بات یہ کہ ہماری غزل کی جو شعریات ہے، غزل کی جو شاعری کے جو اصول ہے یا اس کا جو پوئٹکس ہے، اس میں بھی یہ بات داخل ہے کہ رنج غم یعنی عاشق کا رونا، عاشق کی زندگی کا تباہ و برباد ہونا، یہ غزل کی شاعری اور خاص طور سے ہماری مشرقی تہذیب کی بہت بڑی ویلیو ہے. یہ اس لیے کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہجر کا جو تصور ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کے مقابلے میں وصل کا تصور جو ہے بہت لمحاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میر صاحب اپنی شاعری میں جب ویرانی اور تباہی اور بربادی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ صرف اپنی ذات کی نہیں ہے بلکہ پورے عہد کی اور پوری بنی نوع انسان کی ہے، وہ پوری انسانیت کی. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ میر صاحب کے ہاں شہ پر تصویریں بہت دلچسپ بن جاتی ہیں. آپ شعر پڑھیں تو لگتا ہے پینٹنگ کوئی آپ کے ہاں ایک سچویشن کی پوری ایک تصویر آ جاتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ میر کے ہاں اب دیکھیں غالب ہیں، سودا ہیں، یعنی ہمارے جتنے بھی بڑے غزل گو ہیں کلاسیکی عہد کے، تو ان سب کے ہاں جو مضامین ہے غزل کے مضامین تو تقریباً یکساں ہیں. وہی ظاہر ہے کہ عاشق کی ناکامی کا مضمون غالب بھی باندھ رہے ہیں، مومن بھی باندھ رہے ہیں، سودا بھی باندھ رہے ہیں، اور معشوق کے ظلم و ستم کا مضمون. لیکن میر کا کمال ایک یہ ہے کہ میر ان مضامین کو یا ان تجربات کو بالکل عام انسانی صورتحال کی سطح پہ لا کر کے بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنے اور سننے والا فوراً اپنے کو اس میں اس تجربے میں شامل کر لیتا ہے. مثلاً جم گیا خون کفے قاتل پہ تیرا میر ز بس، ان نے رو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے. اب آپ دیکھیں کہ اگر خون ہاتھ پہ جم جائے قاتل کے اور پھر وہ معلوم ہے کہ اس کو صاف کر رہا ہے اور دھو رہا ہے کہ کہیں اس کا نشان نہ رہ جائے کہ میں قاتل کہلاؤں اور میں پکڑا جاؤں یا لوگ مجھے کہیں کہ صاحب آپ نے قتل کیا ہے. تو اب دیکھیں یہ تجربہ بالکل عام تجربہ ہے کہ کوئی نشان لگ جاتا آدمی اور چھڑا رہا ہے، چھڑاتے چھڑاتے یعنی رو دے رہا ہے اور چھوٹ نہیں رہا ہے. بھائی وہ زمانہ تو عجیب و غریب تھا 18ویں صدی کا. اس میں دیکھیے کہ اول تو یہ کہ مغرب کا کوئی اثر اس وقت ہماری شعری روایت پر کسی طرح کا نہیں تھا، تو ہماری جو بنیادی مرکزی روایت ہے وہی روایت ہماری آگے بڑھ رہی تھی. اس زمانے کے دوسرے شعراء جو ہیں سودا ہیں، درد ہیں، مصفی ہیں، لیکن یہ کہ میر ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں بھی سب سے الگ ہیں بالکل. تو یہ بات بتائیے محفوظ صاحب، آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں میر کی جو بازیافت ہوئی ایک طریقے سے ری ڈسکور جس طرح میر صاحب کو کیا گیا 1947 کے بعد،
اس میں ظاہر ہے کہ آج کے زمانے سے میر کے اشعار کو جوڑ کر کے دیکھے جانے کی کوشش، اور ہمارے زمانے کے دو بڑے معروف غزل گو جیسا پہلے میں نے ذکر کیا فراق صاحب، اور اس کے بعد ہمارے معاصر شاعر ناصر کاظمی، میں میر صاحب کی عظمت کی کتنے قائل تھے. تو میر صاحب کے ہاں یہ جو ایک طرح کی جمہوریت ملتی ہے تجربوں کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں، الفاظ کے معاملے میں، ہرچند کی فارسی آمیز زبان بھی انہوں نے خوب استعمال کی ہے میر صاحب نے بہت سے اشعار میں، لیکن میر صاحب عجیب عجیب شعر یعنی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. لفنگوں کی زبان بھی کہیں کہیں میر صاحب کے یہاں آ جاتی، وہ جو نچلے طبقے کے لوگ بہت سے وہ ایسے الفاظ وہ بھی میر صاحب اسی طرح استعمال کرتے ہیں. کچھ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، میر سے پہلے ہمارے یہاں جو غزل کی روایت بنی اردو میں، وہ ظاہر ہے کہ فارسی سے آ کے بنی، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا وہ ولی نے ادا کیا. ولی کا شعر ہے کہ ولی پھیکی لگے ہر شخص کو دکان حلوائی، اگر ہو جلوگر بازار میں شیریں بچن میرا. یعنی ہمارے محبوب کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ وہ اگر بولنے لگے تو حلوائی اپنی دکان بند کر کے چلا جائے گا. جی تو میں ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ کام سب سے بڑا یعنی کارنامہ ہمارے یہاں جو کیا وہ تو ولی نے کیا، کہ ولی نے گویا وہ راہ دکھا دی، ہموار کر دی. ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں شیریں گفتار، شیریں سخن کی ترکیب موجود ہے، لیکن ولی نے جب شیریں بچن کہا تو وہی جیسا آپ نے فرمایا کہ فارسی اور بالکل ہندوستانی لفظ کو ملا کر کے ترکیب بنائی. تو اب یہ ہے کہ ولی کے بعد جن لوگوں نے اس روایت کو خاص طور سے زبان کی سطح پر آگے بڑھایا، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ سودا اور دوسرے شاعروں کے مقابلے میں میر صاحب جو ہیں سب سے آگے ہیں. اس لیے کہ میر کے یہاں فارسی تراکیب اور فارسی محاورے ان کا ظاہر اردو میں ترجمہ کر کے وہ تو کثرت سے استعمال ہوئے ہی ہیں، لیکن میر نے اپنے شعروں میں جگہ جگہ، میری ایک دو جگہ نہیں، کثرت سے ایسے ہندوستانی الفاظ یا پراکرت کے الفاظ یا ہندی کے جو بھی ہم کہیں، ان الفاظ کا ایسا جوڑ بنایا ہے فارسی الفاظ کے ساتھ. اور سب سے بڑا اس میں جو کمال یہ ہے کہ وہ بے جوڑ نہیں لگتے. تو میر کا وہ کیا انداز ہے جو کہنا چاہیے کہ جس کو پانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن لوگوں کی گرفت میں آسانی سے نہیں آتا؟ میر تو ایک بہت ہی قادر الکلام شاعر ہے. جو بات وہ کہنا چاہتا ہے اس کو بہت ہی حسن و خوبصورتی کے ساتھ ادا کر دیتا ہے. یقیناً یہ چیز ہر آدمی کو حاصل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میر کو خود اپنی اس ہنرمندی کا اور اپنی عظمت کا ادراک تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے بعض اشعار میں کیا ہے. مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا. تو گویا وہ جو بات جس طرح سے کہہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ، غالب کے تو بہت سے اشعار ایسے ہیں جن کا موازنہ باقاعدہ ناقدین نے میر کے اشعار سے کیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ غالب نے بہت کچھ میر کے ہاں سے لے آئے بڑے متعلق. ایک اور پہلو محفوظ جس کی طرف میرا خیال ہے میر کا کلام عام لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے، اور وہ یہ ہے عشقیہ تجربے کا بیان. میر کے ہاں جس محبت ان کے ہاں کئی سطحوں پر ظاہر ہوتی ہے. محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور. تو محبت کو عشق ہی عشق ہے، جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. محبت کے تجربے کو وہ ایک طریقے کا زندگی کا بنیادی تجربہ یعنی بیان کرتے ہیں. اور محبت کے ساتھ جو ایک انسان میں ایک افسردگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، محبت کے تجربے، ہجر کے مضامین جس طریقے سے انہوں نے باندھے ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں. عشق کا جو تجربہ ہے یا عشق کا جو موضوع ہے، یہ بنیادی طور پر ہماری یعنی شاعری اور خاص طور سے غزل کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے. یہ الگ بات ہے کہ عشق سے الگ ہٹ کے بھی بہت سے موضوعات ہماری غزل کی شاعری کے اندر داخل ہیں، لیکن اصل اور بنیادی یا مرکزی جو موضوع ہے وہ عشق ہے. اب ہر شاعر نے عشق کے موضوعات پر اشعار کہے ہیں اور طرح طرح سے کہے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ کیا یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میر کے ہاں بیان کرنے کا انداز بھی کتنا، اب جیسے میر نے جو بحریں استعمال کی ہیں جو بہت مقبول بحریں ہیں ان کی، چلتے ہوں تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بارہ، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو یہ اشعار جو ہیں میر کے، اس میں جو زبان کا جو آہنگ پورا ملتا ہے وہ ہمارے مزاج سے، ہندوستان کے مزاج سے شاید زیادہ مناسبت رکھتا ہے. یعنی غالب کی شاعری کے آہنگ کے مقابلے میں غالب کے ہاں ایک تیزی تراری ملتی ہے، میر کے ہاں ایک آہستہ روی، آہستہ خرامی. یہ کیفیت کیا ہے؟ ہمارے بہت خاص طرح کے لوگوں نے، جس میں خاص طور سے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ میر کے یہاں انڈر اسٹیٹمنٹ کی کیفیت ہے.
یعنی بڑی سے بڑی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ لگے کہ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، معمولی بات ہے. لیکن اچھا اسی میں لوگوں کو دھوکہ بھی ہوا. عام طور سے جو میر کی شاعری کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ میر کی شاعری میں کوئی تہ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، تو بالکل آسان سطح پر ہے اور ہم اس سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میر بڑی سے بڑی بات کو ہلکا کر کے بیان کرتے ہیں، انڈر اسٹیٹ کرتے ہیں وہ. تو یہ بھی میر کا ایک بہت بڑا یعنی امتیاز ہے. اس معاملے میں دوسرے شعراء جو ہیں وہ میر کے برابر نہیں پہنچتے. دوسرے شاعروں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی بات ہے تو شعر کی سطح پہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں بات جو ہے بہت بڑی کہی جا رہی ہے. لیکن میر کے یہاں اوپر سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ لگتا ہے کہ معمولی سی بات ہے، لیکن جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو اتنے پہلو ہیں، اتنی تہیں ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ انڈر اسٹیٹمنٹ والی. میر نے زبان کی سطح پر میرا خیال ہے کہ تجربہ کیا باقاعدہ، اور وہ تجربہ ان کا اتنا کامیاب ہوا کہ ظاہر ہے کہ آج میر کے انتقال کو 200 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 203 سال ہو رہے ہیں. 1810 میں انتقال ہوا. تو یعنی میر کی شاعری کی زندگی اگر پوری دیکھی جائے تو 250 سال پہلے کی زندگی ہے. اب 250 سال پہلے کے کلام کو آج ہم اگر اپنی سطح پر اس طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں کہ ہمیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ 250-300 سال پہلے کا کلام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زبان کی سطح پہ خاص طور پر ایسی چیزیں، مثلا میر نے مسجد کے بجائے مسیت لفظ استعمال کیا. اب مسیت لفظ یا بستار لفظ یا اور دوسرے اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آج کا شاعر جو ہے ان کو اس طرح استعمال کر کے اور ایسا شعر بنا دے گا کہ وہ شعر ہمارے لیے بالکل ایکسیپٹیبل ہو جائے. تو میر صاحب کے ہاں ان دونوں کا کہنا چاہیے کہ ایک عجیب و غریب سنگم دکھائی دیتا ہے، اور دونوں میں وہ ہمیں عظیم ترین نقطے تک پہنچتی ہوئی ان کی شاعری ہمیں دکھائی دیتی ہے. بہرحال بہت باتیں ہیں میر صاحب پر کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. تو سر دھننے کے تو بہت سے بہانے ہیں، لیکن آج فی الحال اتنا کافی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا.